بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال کون ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ دجال کا جزیرہ کہاں ہے؟ دو بھائیوں کے خون والے درخت کا کیا قصہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ بحیرہ عرب میں ایک پراسرار جزیرہ ستری موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ستری کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کیا اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملما ساز اور فریب کو بھی کہتے ہیں اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہے۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ چار مقامات پر بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے ایوان و انصار، مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ واقع ہے، جنوب میں بحیرہ ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کے اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا، مگر 50 لاکھ سال قبل جب دنیا کے تمام بر اعظموں سے جدا ہو گیا، یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی۔ تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس جزیرے کا عرفی نام گالاپاگوس آف عرب ہے۔ اسے ایلین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں، جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دل الخون کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جس کا مطلب ہے دو بھائیوں کے خون والا درخت۔ اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک ایسا رنگ نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہ رہا ہو۔ اس درخت سے خون نما نکلنے والی اس گوند کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا جو پایا جاتا ہے جسے
बोटल ट्री कहते हैं। इसका तना नीचे वाले हिस्से में बोतल की तरह चौड़ा होता है, जबकि ऊपर जाते जाते यह पतला और नाजुक हो जाता है। इस पौधे पर लगने वाले फूल इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको सहराई गुलाब भी कहा जाता है, लेकिन यह पौधा शदीद जहरीला होता है। इस जजीरे पर तकरीबन 700 ऐसे नबातात पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। जजीरे में बैक वक्त सहरा, साहिल, पहाड़ और गार मौजूद हैं। इस जजीरे में एक जानिब सफ़ेद मिट्टी के साहिल मौजूद हैं तो दूसरी जानिब इस मुख्तसर जजीरे में 1500 मीटर बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं, जहां ऐसी गारें मौजूद हैं जिनमें कदीम दौर के इंसानों के निशानात मौजूद हैं, जो साबित करते हैं कि यह जजीरा रोज़े अव्वल से इंसानों का मस्कन था। यह जजीरा बहुत सी शानदार शक्ल वाली वादियों से भी भरा हुआ है, जिसमें साफ नदियां सफेद रेत के साहिलों के वसी हिस्सों तक बहती हैं। जुलाई 2008 में यूनेस्को ने सक्तरी जजीरे को आलमी कुदरती विरसा साइट के तौर पर नामजद किया था। लिहाजा सक्तरी पर आपको कोई होटल, रेस्टोरेंट या दीगर इमारतें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि यूनेस्को जजीरे की कुदरती सदाकत को बरकरार रखता है। सक्तरी जजीरे के बाशिंदों की जिंदगियां भी इसलिए एक मुआमा समझी जाती हैं क्योंकि इनकी जिंदगियां जदीद मुआशरे से अलग थलग हैं। यहाँ के बाशिंदे अब भी अपनी रिवायात और रस्म व रिवाज के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं।